بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صبح شام صرف ایک بار یہ سورت روزانہ پڑھ لیں، گھر میں جہاں بھی دیکھو گے ہر طرف رزق ہی رزق نکلنا شروع ہو جائے گا۔ آج ہم آپ کو حلال دولت حاصل کرنے کے حوالے سے ایک ایسی سورت کا عمل بتانے لگے ہیں جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی دولت حاصل کرنے کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اس صورت کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ دولت ملنا بھی شروع ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں، دعا ہمیشہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان حلال رزق کماتا ہے اور حلال رزق ہی کھاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں تو ایک یہ چھوٹی سی سبق آموز بات سن لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتاتے ہیں کہ میں نے بہت سے مشائخ سے پوچھا کہ میں رزق حلال کہاں سے اور کس طرح حاصل کروں، تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر تم رزق حلال کے طالب ہو تو شام چلے جاؤ، وہاں تمہیں رزق حلال کمانے کی بہت سے موقع مل جائیں گے۔ لہٰذا میں نے ملک شام کا سفر شروع کر دیا اور اس کے ایک شہر میں پہنچ گیا۔ وہاں میں کافی دن رہا اور لوگوں سے معلوم کرتا رہا کہ میں کون سا کام کروں جس سے مجھے رزق حلال حاصل ہو جائے، لیکن کوئی بھی میری صحیح رہنمائی نہیں کر سکتا تھا۔ آخر کار کیا ہوا، میں نے وہاں کے ایک مشائخ کی خدمت میں اپنا مسئلہ پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم رزق حلال کے طلب ہو تو شہر ترسوس میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں رزق حلال میسر ہو جائے گا۔ چنانچہ میں ترسوس شہر میں پہنچ گیا۔ میں وہاں رزق حلال کی تلاش میں گھومتا پھرتا رہا۔ ایک دن میں سمندر کے ساحل پر پہنچ گیا تو ایک شخص وہاں میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے اپنے انگور کے باغ کے لیے دیکھ بھال کرنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت ہے، کیا تم اجرت پر میری باغ کی دیکھ بھال کر سکتے ہو؟ تو میں نے کہا، جی ہاں، میں تیار ہوں۔ وہ شخص مجھے اپنے باغ میں لے گیا جہاں میں نے خوب محنت اور لگن سے کام کیا۔ مجھے اس باغ میں کام کرتے ہوئے کافی دن گزر گئے اور ایک دن بعد باغ کا مالک اپنے چند دوستوں کے ساتھ باغ میں آیا اور مجھے کہنے لگا کہ ہمارے لیے بہترین قسم کے میٹھے انگور توڑ کر لاؤ۔ مالک کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے میں نے ٹوکری اٹھائی اور ایک بیل سے انگور توڑ کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ جب باغ کے مالک نے انگور کا ایک دانہ کھایا تو وہ انگور کھٹا نکلا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم پر افسوس ہے، تم اتنے دنوں سے اس باغ میں کام کر رہے ہو اور ابھی تک تمہیں کھٹے میٹھے انگوروں کی پہچان ہی نہیں ہو سکی، حالانکہ تم یہاں سے انگور خوب کھاتے ہوگے۔ ناظرین، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے باغ کے مالک کو جواب دیا کہ اللہ کی قسم، میں نے آج تک اس باغ سے انگور کا ایک دانہ نہیں چکھا، پھر مجھے کھٹے اور میٹھے انگوروں کی پہچان کس طرح ہو سکتی ہے؟ مجھے تو آپ نے صرف ایک باغ کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا، لہٰذا میں صرف اس باغ کی دیکھ بھال کر رہا ہوں اور اس باغ کے انگوروں کا ایک بھی دانہ نہیں کھایا۔ تو میری بات سن کر باغ کا مالک اپنے دوستوں سے مخاطب ہوا، کیا تمہاری کیا رائے ہے؟ تم اس انسان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا اس سے بھی عجیب بات ہو سکتی ہے کہ ایک شخص باغ کے اتنے عرصے تک دیکھ بھال کرے اور اپنا کام اتنی ایمانداری سے کرے اور کبھی اس باغ سے ایک بھی دانہ نہ کھایا ہو؟ یہ شخص تو ابراہیم بن ادم کی طرح متقی اور ایماندار معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے، میں ہی ابراہیم بن ادم ہوں۔ تو ناظرین، آپ کی اس ایمانداری کے بارے میں سنتے ہی سب حیران رہ گئے کہ اتنا ایماندار، متقی، پرہیزگار انسان اس باغ میں اتنی ایمانداری سے کام کر رہا ہے۔ ناظرین، رزق حلال ہو تو ایسا کہ اتنا باغ میں رہنے کے باوجود بھی وہاں سے مالک کی اجازت کے بغیر انگوروں کا ایک بھی دانہ نہیں کھایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال کمانے اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بہت سے ایسے اعمال ارشاد فرمائے ہیں جس پر عمل کر کے ہم کم وقت میں نیکیاں زیادہ کما سکتے ہیں، اسی طرح ایسے اعمال بھی بیان فرمائے جن پر عمل کر کے ہم ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر اور رزق کو بابرکت بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں لاتعداد نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اگر دل میں حقیقی معنی میں ان نعمتوں کا احساس اور قدر ہو اور دل میں ناشکری کے جذبات نہ ہو تو انسان بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے اس پر کتنا کرم اور انعام فرمایا ہے۔
ناظرین، سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں 4 شخص آئے۔ ان میں سے ایک نے اپنی مشکل بیان کی کہ ہمارے ہاں بہت قحط سالی ہے، دوسرے نے کہا کہ ہمارے ہاں تنگ دستی ہے، تیسرے نے کہا کہ اولاد نہیں ہے، چوتھے نے کہا کہ میرا باغ خشک ہو چکا ہے، پھل نہیں دیتا۔ آپ نے چاروں سے فرمایا کہ جاؤ اور اللہ کے حضور توبہ کرو اور اس سے معافی مانگو۔ آپ کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا، حضرت یہ 4 لوگ الگ الگ مسائل لے کر آئے تھے، آپ نے چاروں کو ایک ہی وظیفہ بتا دیا کہ جا کر اللہ سے معافی مانگو، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ قرآن پاک کا حکم سنایا ہے۔ پھر آپ نے مذکورہ آیت 9 کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ ان لوگوں کے تمام مسائل کا حل ان آیات کے اندر توبہ کی صورت میں مذکور ہے۔ استغفار اور توبہ کا ثمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وسعت رزق اور خوشحالی سے نوازے گا اور تمہیں اس طرح کے عذاب سے نصت نابود نہ فرمائے گا جیسا کہ تم سے پہلی قوموں کو نصت نابود کیا جاتا تھا۔ اس آیت کے حوالے سے دیگر مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت میں استغفار اور رزق کا تعلق ایسا ہے کہ جیسے کوئی شرط رکھی جائے اور اس شرط کے بعد اجر کا ملنا لازم ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے توبہ بطور شرط رکھی ہے اور اس کے ساتھ رزق کی کشادگی اور خوشحالی بطور اجر رکھا ہے، یعنی توبہ کرنے والے پر اللہ پاک ضرور خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے اللہ پاک اسے ہر غم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے اور ہر تنگی سے نجات عطا فرماتا ہے اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے کہ یہ صورت آپ نے صبح کے وقت پڑھنی ہے۔ جو آپ کو بتانے لگے ہیں، صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ صورت پڑھنی ہے۔ یہ صورت واقعہ اور صورت طارق فجر اور مغرب کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پابندی سے یہ آیت پڑھا کریں، انشاءاللہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ لطیف بعباداتہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا جو کہ رزق میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتی ہے، بہت زیادہ برکت ڈال دیتی ہے۔ ناظرین، صورت واقعہ اور صورت طارق پڑھنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے اور اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہر رات میں صورت واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ دوں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق وسیع کر دے۔ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے، آپ کے رزق کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھتے جائیں گے کہ آپ کے پاس کتنا مال و دولت، کتنا رزق آنا شروع ہو جائے گا اور اتنی دولت آپ کے پاس اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گی کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ صرف اس صورت کی برکت سے اللہ پاک نے اتنی دولت عطا فرمائی ہے کہ آپ گن نہیں سکتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کی مشکلات کو دور فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔